Preview. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی، میں ہوں عبدالجبار انصاری۔ خواتین و حضرات، الیکشن کمیشن نے جو عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ جاری کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ تمام اراکین جو تھے، جج جو تھے، سب کے دستخط نہیں ہوئے، تو اس لحاظ سے وہ فیصلہ ابھی مشکوک ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فیصلہ ایکچول ادارے کے وہ تو ادارے ملازم ہے نا، تو وہ یہ فیصلہ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ان کو مجبور کیا گیا ہے۔ کن نے مجبور کیا ہے؟ وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ مطلب بہت جلد بازی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لے تو لال، مطلب اپنی سمجھ میں تو انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کیا ہے، لیکن جب انسان کوئی غلط کام کے لیے پلاننگ کرتا ہے تو وہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ تو یہ پہلے ہی کر لیا تھا حکومت نے کہ اب اس کو اور تو کسی طرح شکست نہیں دی جا سکتی، تو کسی طرح یہ نااہلی کا سہارا لیا جائے۔ دیکھیں، اب جو کیس الیکشن کمیشن میں کیا گیا کہ عمران خان نے جناب اپنے اثاثے چھپائے، صحیح ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور گھڑی کو لیا اور بیچ دیا، بھائی اس طرح کے کیس تو پہلے زرداری کے خلاف بھی آئے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری جو ہیں، ان جو صدر پاکستان رہے ہیں، ان کے خلاف آئے ہوئے ہیں۔ نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کے خلاف آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو پہلے کے تھے ان کو چھوڑ دیا، یہ بعد میں والا اس کو پکڑ لیا، لیکن یہ بھی ان کا فیصلہ درست نہیں ہے، اور اس کو جب چیلنج کیا جائے گا تو منہ کی کھانا پڑے گی۔ پہلے الیکشن کمیشن 9 دفعہ منہ کی کھا چکا ہے، اب 10ویں مرتبہ بھی یہ منہ کی کھائے گا۔ ایکچول وہ تھے ملازمین، وہ مجبور تھے، اگر وہ فیصلہ ان کے مطابق طاقتوروں کے خلاف دیتے تو نوکری جاتی۔ اب ادھر انہوں نے فیصلہ نااہلی کا دیا ہے تو اب عوام میں اس کی ساخت خراب ہو گئی ہے۔ تو ہمیشہ ادارے کی ساخت جو ہے نا، اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور پھر ہی جا کر ادارے کی عزت بنتی ہے۔ نوکری سے چلے جاتے نا، تو نوکری چیلنج کر دیتے، وہ بحال ہو جاتی دلائل کے ساتھ۔ تو اس طرح گھبراہٹ میں یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب نواز شریف کے بھائی وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، وہ ایکچول امپورٹڈ حکومت ساری یہ جو پارٹیاں پیٹیاں ملی ہوئی ہیں، یہ ایکچول سب گھبرائے ہوئے ہیں، اور بکھلاہٹ میں یہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اگر یہ حکومت کو چلائے رکھتے ہیں تو چل نہیں پاتی، الیکشن کا اعلان کرتے ہیں تو ہارتے ہیں، تو اب یہ بکھلاہٹ میں سارے کام کرنے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کپتان جو ہے وہ ان کو تھکا کر شکست دے رہا ہے، اور ہر میدان میں شکست دے رہا ہے، ہر محاذ پر ان کو شکست دے رہا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک آدمی کی بنیان پہ نا چیونٹی چڑھ گئی، تو وہ جب چیونٹی اوپر آتی تو وہ بنیان اتارتا اور اس کو پھر الٹی کر کے پہن لیتا، پھر چیونٹی جو ہے وہ اندر چلی جاتی، وہ گھما کے جب باہر آتی وہ بنیان اتارتا پھر سیدھی کر لیتا۔ تو ساتھ میں اس کا دوست بیٹھا ہوتا، کہتا ہے یار اب چیونٹی کو اٹھا کے پھینک کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا نہیں یار، اس کو اٹھا کے نہیں پھینکنا، اس کو پینڈا دے کے مارنا ہے۔ تو اب عمران خان ان کو پینڈا دے کے مارے گا، اور اب یہ اپنے اتنی گھبراہٹ میں، بکھلاہٹ میں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ دیکھیں، اب وہ الیکشن کا اعلان کرتے ہیں تب مرتے ہیں۔ وہ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک سردار جی اور مسلمان کا آپس میں وہ جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں لڑ پڑے آپس میں۔ تو اب جو سردار جی تھے اس نے مسلمان کو نیچے گرا لیا، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔
اب بیٹھا بھی ہے اوپر بیٹھا اوپر ہی ہے لیکن رو رہا ہے. پاس سے گزرنے والوں نے کہا بھائی آپ اس کے اوپر بھی بیٹھے ہو, بظاہر آپ فاتح ہو, اور رو کیوں رہے ہو آپ؟ وہ کہنے لگا بھائی جی جدوں مسلمان تھلے نکلیا انہیں مینوں پھر چھڈنا کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ بظاہر تو اقتدار پر ہیں, عمران خان کو بظاہر انہوں نے گرایا ہوا ہے, لیکن خوف زدہ ہیں کہ جو ہی عمران خان اٹھے گا پھر ہمیں مارے گا. اور ہمیں اب جو انہوں نے بظاہر تو اب بڑے خوش ہیں کہ NRO2 ان کو مل گیا ہے اور ان کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں, نیب میں ترامیم کر لی ہیں. تو بھائی یہ سدا نہیں ہے, یہ جیسے وینٹیلیٹر لگایا جاتا ہے, عارضی زندگی دی جاتی ہے, یہ عارضی ہیں فیصلے. تو اب کپتان کو جتنا دباتے ہو کپتان اتنا اٹھ کے آتا ہے. آپ پہلے دیکھو صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں کتنی بڑی اکثریت سے کپتان جیتا, اب جو الیکشن ہوئے وہ کتنی اکثریت سے کپتان جیتا. لیکن کراچی کی ایک سیٹ میں بہت بڑا دھاندلا کیا گیا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جب PTI کے ارکان آئے تو تمام وہ مہریں, ان کا بتانا تھا کہ مہریں لگ چکی تھیں, تو وہ بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے. تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ گھبراہٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. دیکھیں طاقتور جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ کوشش تو کرتا ہے کہ میں اس کو شکست دے دوں گا, پھر محاذ میں جب لڑائی ہوتی ہے پھر اس کو ہار ماننا پڑتی ہے. مجھے ایک اپنے بچپن کا غالباً کوئی 7ویں 8ویں کلاس میں ہم پڑھتے تھے, تو ساتھ والے گاؤں کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا کبڈی کا. تو میں کبڈی ڈالنے گیا تو وہ جو پکڑنے والا تھا وہ بظاہر جان میں تھوڑا تھا, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اس سے نکل آؤں گا. لیکن میں جب بھی جاتا کبڈی ڈالنے تو وہ جناب وہ مجھے پکڑ لیتا, میں پھر جذبے سے جاتا وہ پھر مجھے پکڑ لیتا. میں نے تیسری مرتبہ کہا کہ اب تو میں نکل آؤں, اس نے پھر مجھے پکڑ لیا. تو بھائی جو طاقتور ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے, اس کی گرفت ہوتی ہے. پھر بکھلاہٹ میں جب آپ 2 نمبری کرتے ہیں تو 2 نمبری میں کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتے ہیں. جلد بازی میں کرتے ہیں نا, وہ پنجابی دی مثال ہے کہ کال دے اگے کنڈے. تو بھائی میں ایک چھوٹا سا ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بہاول نگر پولیس کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, حقیقی واقعہ. اس وقت میں نوائے وقت اسلام آباد میں کام کرتا تھا نیوز سیکشن میں. تو ایک ہمارے برادری کے آدمی تھے بہاول نگر سے, انہوں نے مجھے کال کی کہ اس طرح میں نے ایک پلاٹ لیا ہے ایک گاؤں کے لوگوں سے, تو اب اس پلاٹ کی ویلیو جو ہے نا وہ اچھی ہو گئی ہے, ہم نے یہاں دکان بھی بنا لی ہے, تو اب یہ لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں اور یہ اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دوسرا پلاٹ دیتے ہیں, یہ پلاٹ آپ خالی کریں. تو ہم خالی کر نہیں رہے تھے, ہمارے نام ہو چکا تھا, ہماری دکانداری بھی چل رہی تھی. تو اب ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا, ایک کشیدگی کی جو ہے نا صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی. گھر میں انہوں نے پلان یہ کیا, ان کی ایک خاتون حاملہ بھی تھی, اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا اپنی اس ساری پلاننگ میں. اسے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں دکان میں سودا لینے کے بہانے وہاں کوئی جھگڑا کریں تو ان کے ساتھ جھگڑا ہوگا, تو اس میں پھر ہم جو ہے نا کہیں گے کہ انہوں نے خاتون کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے. تو اس طرح کی ایک ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے تو پھر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح کیا, خاتون کی اس نے وہاں جھگڑا کیا تو انہوں نے جناب کیا کیا کہ خاتون واپس جب اس نے آ کر بتایا کہ جھگڑا تو میرا ہو گیا ہے, تو اب انہوں نے زبردستی ظالموں نے اس کی پیٹ میں لات ماری, ٹانگ ماری, اور اس کے ساتھ انہوں نے مطلب مار کٹائی کی جان بوجھ کے, جس سے اس کے پیٹ میں شی واز پریگننٹ دیٹ ٹائم, اس کا بچہ مر گیا پیٹ میں. اس کو ہاسپٹل لے گئے. اب وہ لڑائی کے بعد اب اقدام قتل کا مقدمہ بھی اس پر کروانا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم ان کو قابو کریں. لیکن حق ہوتا ہے, حق آیا باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا, باطل کو تو جانا ہی ہے. تو انہوں نے ساری یہ پلانیں کی, پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. انہوں نے
پولیس والوں نے جناب کہا کہ اب آپ اس کا نا کروائیں، میڈیکل کروائیں. اب میڈیکل انہوں نے کروایا. اب بچہ انہوں نے آپریشن سے نکالا، بچہ مرا ہوا تھا. تو اب ڈاکٹر نے کہا، وہ پولیس پہ ڈال رہی ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کرو. اب پولیس والے کہہ رہے ہیں آپ میڈیکل کا معاملہ ہے، آپ حل کریں اس کو. بہرحال گو مگو کی کیفیت میں خاتون نے، جو ڈاکٹر خاتون تھی، اس نے یہ رپورٹ دے دی کہ بچہ پیٹ میں مرا ہوا تھا اور اس کو تشدد سے جو ہے نا وہ مارا گیا اور دانستہ تشدد کیا گیا ہے، کیونکہ رپورٹ میں آج کل وہ آ جاتی ہیں چیزیں. تو اب اقدام قتل کا مقدمہ بھی ان پر کر دیا گیا. تو اب صرف درخواست دی گئی تھی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس نے صرف درخواست پر چھاپا مارا، اور جنہوں نے دکان بنائی تھی، جنہوں نے پلاٹ لیا تھا، ان با اثر لوگوں تھے جو گاؤں کے لوگ تھے، تو وہاں انہوں نے چھاپا مارا اور ان کے بندے کو پکڑ کے لے گئے. تو میں نے فون کیا پھر ان کو، پولیس والوں کو. وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے. میں نے ان کو گاڑی نمبر بتایا، ان کو ٹائم بتایا کہ اتنے بجے آپ لوگ گئے ہیں. تو میں نے پوچھا بھی ایس ایچ او کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کیا بنا؟ کہتے ہیں ہاں جی وہ ان پہ پرچہ ہو گیا. میں نے کہا کب پرچہ ہوا ہے؟ کہتا ہے جی پرچہ رات کو ہوا ہے. میں نے کہا ویری گڈ. پرچہ رات کو کر رہے ہیں، ریڈ شام کو کر رہے ہیں، تو رات شام کے بعد ہوتی ہے. تو اس کا مطلب آپ نے کام غلط کیا. بکھلاہٹ میں آپ کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پیسہ لگا ہوا تھا، آپ پیسے کے نشے میں تھے. تو اتنی بات کی اور میں نے فون بند کر دیا. بس میرا اتنا کہنا تھا. ان کو تو لگ پتا گیا. انہوں نے کہا بھی اب تو ہماری خیر نہیں. انہوں نے مدعی پارٹی کو بلایا. انہوں نے کہا آپ کا معاملہ حل ہو نہ ہو، ہماری وردیاں گئیں، کیونکہ ہم ریڈ شام کو کر رہے ہیں، پرچہ رات کو کاٹ رہے ہیں. تو ہم سے کام غلط اور آپ کی وجہ سے غلط کام ہوا ہے. لہذا جس طرح بھی ہے آپ ہر حال میں ملزمان سے صلح کریں اور صلح کر کے ہمیں رپورٹ دیں. پہاڑ میں جائے تمہارے مقدمے اور سب کچھ. اب دیکھیں بکھلاہٹ میں کیا گیا فیصلہ، ان کے گلے پڑ گیا، اپنا بچہ بھی انہوں نے مار دیا، کتنا بڑا نقصان کیا. تو بھائی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس طرح بکھلاہٹ میں آ کر یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ بہت اس کا بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے. تو آپ اس طرح جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ اس طرح کپتان کو دبا نہیں سکتی. اب کپتان جو ہے نا وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے والا ہے، اور لانگ مارچ میں پھر آر یا پار ہوگا. تو اب بھی موقع ہے کہ انتخابات، یہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے. انتخابات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ریلیف دیا ہے عوام کو، لوگوں کو سہولیات دی ہیں، تو آپ بھائی کریں اعلان. آپ اعلان کریں انتخابات کا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، نظر یہی آ رہا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کپتان 80 سے 85% سیٹیں لے گا، اور اب اس کو بیساکھیوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی، اپنے اوس پڑوس کا بھی. اللہ حافظ.